بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم آپ کے سامنے فطرہ کے معنی یعنی فطرہ کیوں اور کب اور کیسے دیا جاتا ہے یہ ہم بتانے والے ہیں۔ فطرہ کے معنی روزہ افطار کرنے یا روزہ نہ رکھنے کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر رمضان شریف کے روزے ختم ہونے کی خوشی میں شکریہ کے طور پر یہ صدقہ مقرر فرمایا ہے، اسی کو صدقہ فطر کہتے ہیں۔ رمضان کے روزے ختم ہونے کی خوشی میں جو عید منائی جاتی ہے اس کو اسی لیے عید الفطر کہا جاتا ہے۔ صدقہ فطر ہر مسلمان صاحب نصاب پر واجب ہے۔ جو نصاب زکوٰۃ کا ہے وہی اس کا بھی ہے۔ فرق دونوں میں یہ ہے کہ زکوٰۃ واجب ہونے کے لیے چاندی، سونا یا مال تجارت ہونا اور اس پر 1 سال گزرنا شرط ہے، اور صدقہ فطر واجب ہونے کے لیے ان باتوں کی ضرورت نہیں، بلکہ اس کے واجب ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ ضروری سامان کے علاوہ کسی کے پاس اتنا مال و اسباب ہو جس پر زکوٰۃ واجب ہو گئی ہے تو اس پر صدقہ فطر واجب ہے۔ اس پر سال گزرنا شرط نہیں ہے۔ مثلا کسی کے پاس استعمال کپڑے سے زیادہ کپڑے رکھے ہوئے ہیں، یا کسی کا کوئی ذاتی مکان خالی پڑا ہے، یا اسی قسم کا کوئی اور سامان اور اسباب ہے جو اس کی حاجت اور ضرورت سے زائد ہے، اور ان چیزوں کی قیمت نصاب کے برابر زیادہ ہے، تو ایسے شخص پر صدقہ فطر واجب ہے۔ حدیث میں صدقہ فطر کی بہت تاکید آئی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک آدمی کو مقرر کر کے مکہ معظمہ کی گلی کوچوں میں یہ اعلان کرایا کہ صدقہ فطر ہر مسلمان پر واجب ہے، مرد ہو یا عورت، چھوٹا ہو یا بڑا، آزاد ہو یا غلام۔ آپ کا فرمان ہے، جس شخص نے عید کی نماز سے پہلے صدقہ فطر ادا کر دیا تو یہ زکوٰۃ مقبولہ ہے، اور جس شخص نے عید کی نماز کے بعد ادا کیا تو وہ صدقوں میں ایک صدقہ ہے۔ ایک اور مقام پر رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، ماہ رمضان کا روزہ آسمان اور زمین کے درمیان معلق رہتا ہے اور بغیر صدقہ فطر کے اوپر نہیں اٹھایا جاتا۔ سبحان اللہ۔ صدقہ فطر غربا کے کھانے کے غرض سے مقرر کیا گیا ہے، اور اس لیے بھی مقرر کیا گیا ہے کہ روزوں میں جو کوتاہی ہو گئی ہو وہ دور ہو جائے۔ عبداللہ بن صلبہ یا صلبہ بن عبداللہ بن صغیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ایک سا گیہوں ہر شخص کے ذمے ہے، بچہ ہو یا بڑا، آزاد ہو یا غلام، مرد ہو یا عورت، غنی ہو یا فقیر۔ غنی کو تو اللہ تعالیٰ صدقہ فطر کی وجہ سے پاک کر دیتے ہیں، اس کی جان اور مال دونوں کو، اور فقیر کو اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ واپس کر دیتے ہیں جو اس نے صدقہ میں دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس حدیث شریف سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ صدقہ فطر فقیروں پر بھی ہے۔ اسی وجہ سے بعض علماء کے نزدیک فقراء اور مساکین پر بھی صدقہ فطر ادا کرنا واجب ہے، اور دلیل ان کی یہ ہے کہ صدقہ فطر کے واجب ہونے کی علت اور مصلحت یہ ہے کہ اس سے روزہ دار ان بیہودہ اور لغو باتوں سے پاک ہو جاتا ہے جو روزے میں اس سے سرزد ہو جاتی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صدقہ فطر جب فقیر پر بھی واجب ہو گیا ہے تو پھر کس کو دیا جائے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ تعالی وسلم نے صدقہ فطر کی علت اور مصلحت بتا کر اس کی اہمیت لوگوں کے ذہن میں بٹھائی ہے، تاکہ لوگ اس کے ادا کرنے میں غفلت اور سستی نہ کریں۔ اب رہا یہ سوال کہ جب خود فقراء اور صدقہ فطر ادا کرنا واجب ہو
تو کس کو دیا جائے؟ فقراء پر اگر واجب ہے تو کس کو دیا جائے؟ تو اس کی صورت یہ ہے کہ مالدار لوگ غربا کو دیں اور غربا اپنے سے زیادہ غریب اور محتاج کو دیں۔ عموماً صدقہ فطر کی مقدار مختلف لکھی جاتی ہے۔ 1.25 کلو گیہوں یا اس کی قیمت ادا کرنے سے صدقہ فطر ادا ہو جائے گا۔ اگر کوئی شخص اس سے زائد دے تو اس زائد کا ثواب علیحدہ ملے گا، اور اس اختلاف سے بچنے کی بہت بہتر صورت یہ ہے کہ متعین مقدار سے زیادہ اور دے، تاکہ شک اور تردد کی بات ہی نہ ہو، کیونکہ چند پیسوں کا فرق پڑتا ہے۔ کسی شخص کے پاس ضروری اسباب یعنی اپنی حاجت سے زیادہ مال و اسباب ہے اور وہ قرض دار بھی ہے، تو یہ اندازہ کر کے دیکھا جائے کہ قرض دار قرض ادا کرنے کے بعد کتنا مال بچاتا ہے۔ اگر اتنی قیمت کا مال بچ جائے جتنے پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے تو اس پر صدقہ فطر واجب ہے۔ امید ہے میرے پیارے دوستو آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے، تو اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو صدقہ جاریہ کے طور پر شیئر کر دیں تاکہ اس سے کوئی بھی مسلمان غافل نہ رہ سکے۔ تو پھر ملتے ہیں انشاءاللہ، اپنی دعا میں ہمیں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔